لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله واصحابہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا، اور حضور نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر نہایت عقیدت و محبت، لجاجت اور نیاز مندی اور عجز و انکساری دے نال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد رب ذوالجلال والاکرام دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میری تہاڈی حاضری شرف قبولیت دے نال نوازی جائے، اور ساڈی حاضری روز محشر ساڈے سب دے واسطے بخشش اور نجات دا سامان ثابت ہوئے. برادران اسلام، یہ مقدس مہینہ ربیع الثانی شریف دا جو کہ سایہ فگن ہو چکا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بڑی 11ویں شریف دا مہینہ ہے. تو اس حوالے دے نال جڑیاں چند چیزاں میں تواڈے سامنے پیش کراں گا، یعنی جنہوں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے، وہ قرب دا معیار کی ہے، وہ کس طرح دا قرب اپنے بندیاں نو عطا فرماندا ہے، اور پھر جو اللہ دے مقرب بندے نے یعنی اولیاء اللہ، وہ اپنے رب تعالیٰ نال کنی کو محبت کردے نے. اس حوالے دے نال انشاءاللہ تعالیٰ چند آیات مبارکہ اور کچھ احادیث مبارکہ میں تواڈے سامنے رکھاں گا. توجہ دے نال سماعت فرمانا، کیونکہ اسی الحمدللہ تعالیٰ اولیاء اللہ دے منن والے ہاں. اور ایک گل میں ہمیشہ کرنا، اسی کسے ڈبے پیر دے منن والے نہیں، اور کوئی ایسا پیر جیڑا اہل سنت دے دائرے چوں نکل گیا ہوئے، ایسے پیر دی بھی پہچان ضروری ہے. اور ایسے پیر جو شریعت تو بالکل آری نے، جنہوں نہ شریعت دا پتہ ہے
نہ طریقت دا پتہ ہے نہ معرفت دا پتہ ہے، وہ پیر بن کے بیٹھے نے، اور بجائے اس دے کہ لوگاں دی اچھی رہنمائی کرن، برا رستہ وکھاؤن واسطے بیٹھے نے۔ انہاں لوگاں دی بھی پہچان کرنا ساڈے واسطے ضروری ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے برادران اسلام، انہاں دی بڑی شان ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نیک بندیاں واسطے، اپنے ولیاں واسطے فرما رکھا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ دے ولی نے خبردار انہاں دے متعلق اپنے عقیدے نو درست رکھیا جے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں نو ڈر بھی کوئی نہیں تے خوف بھی کوئی نہیں، حزن و ملال بھی کوئی نہیں ہونا، ندامت اور شرمندگی بھی کوئی نہیں ہونی، بلکہ پھر کی ہونا ہے، انہاں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہونا ہے، اور مطمئن ہون گے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر، جنہاں نے محنتاں کیتیاں نے، جنہاں نے اللہ کریم نے اپنا قرب بخشیا ہے۔ تو محترم حضرات، جو آیت مبارکہ میں پڑھی ہے، کیونکہ ٹائم جڑا تھوڑا ہے، 2 آیات مبارکہ دی میں تلاوت کیتی ہے، اگے بھی انشاءاللہ عرض کرنا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ محترم حضرات، یہ اندر جو پہلی چیز ہے وہ یہ وے کہ متقی، یعنی متقی انہوں آندھنے جڑا تقوی والا ہوئے۔ تقوی والا کون ہے؟ جڑا اللہ تو ڈرن والا ہے، اور متقین ہے متقی دی جمع۔ فرمایا جڑے اللہ تو ڈرن والے نے، یعنی مجموعی طور تے اللہ تو ڈرن والے، اللہ دے نیک بندے، اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے، اللہ دے مقرب، فرمایا کہ وہ انہاں واسطے جنتیاں نہراں نے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور انہاں واسطے جنتیاں نہراں نے، جڑے مزے انہاں دے ہونے نے وہ کسے دے بھی نہیں ہونے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے، دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ یعنی جنہوں نے دنیا دے اندر لطف اٹھا لیا، جنہوں نے دنیا دے اندر اپنی زندگی اپنے سارے مزے اٹھا لے اور آخرت نو نظر انداز کر دیتا، فراموش کر دیتا، انہاں واسطے آخرت دے اندر کی ہونا ہے۔ لیکن جنہوں نے قدم پھونک پھونک کے رکھیا، اپنے مالک دی رضا دی خاطر چلے، اگر کسی نال دشمنی کیتی تے مالک دی رضا نو مد نظر رکھیا، تے جے کسی نال دوستی کیتی تے اپنے مالک دی رضا نو مد نظر رکھیا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ اگے چیزاں آن گیاں، تسی سماعت فرمانا، پچھلی گل یاد رکھو گے تے اگلی گل دی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ فرمایا جڑے متقین نے، یعنی جو کامیاب لوگ نے، انہاں دے واسطے باغ نے اور نہراں نے۔ پھر فرمایا فی مقعد صدق، انہاں واسطے بیٹھن دی جگہ ہے جس نو اللہ نے مقام صدق فرمایا۔ حضرات محترم یاد رکھنا، جڑی گل میں سمجھانی چاہنا، توجہ کرنا ذرا۔ ایک عام آدمی جڑا غافل ہے، وہ بندہ اور جڑا مالک دا تابعدار اور فرما بردار ہے، وہ دونوں ایکو جیسے نہیں ہو سکتے، ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے دونوں۔ ایک نافرمان، ایک فرما بردار ہے۔ جو فرما بردار ہے وہ دی شان کی ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اس نو اللہ رب العزت
اپنے قریب بیٹھن نو جگہ عطا فرمائے گا، اپنے قریب بٹھائے گا اللہ کریم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندیاں دے بہن دی جگہ بھی بنا رکھی ہے، اس نے جگہ بھی بنائی ہے جس نو مقام صدق کیا جاندہ ہے، یعنی سچیاں دی جگہ۔ کنہ دی؟ سچیاں دی جگہ، مقام صدق۔ مقعد دا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، اور مقعد صدق سچیاں دے بیٹھن دی جگہ۔ وہ سچے جنہاں نو اللہ کریم نے فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تساں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو پھر سچیاں دے نال ہو جاؤ، پھر سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اسی سچیاں دے نال الحمدللہ، اسی اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرنے والے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی صحیح عقیدت والے ہیں، اور اسی اللہ دے ولیاں نال اس وجہ تو محبت کرنے ہیں کہ وہ اللہ دے ولی نے، اسی انہاں دے قریب اس واسطے بیٹھنے ہیں کہ انہاں نو مقام قرب حاصل ہے، اسی انہاں دے پیچھے پیچھے اس تو چلنے ہیں کہ وہ اللہ دے راہ تے چلن والے نے، اسی انہاں دی گل اس واسطے مننے ہیں کہ سانو قرآن و حدیث دی گل دس دینے، سانو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دا درس دیندے نے، اسی انہاں واسطے اس وجہ تو انہاں دی پیروی کرنے ہیں، انہاں نال محبت کرنے ہیں، انہاں دی تابعداری کرنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام دا وہ سوال جنہوں میں اکثر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایسی قوم نال محبت کرنے ہاں جنہ ورگے عمل نہیں کر سکتے، جنہ ورگیاں نیکیاں نہیں کر سکتے۔ مثال دے طور تے اس گل میں لے کے انہاں اپنے اتے کہ اسی ایسی قوم نال محبت کرنے ہاں، ایسی جماعت دے نال محبت کرنے ہاں، ایسے گروہ دے نال محبت کرنے ہاں جنہ دیاں نمازاں ورگیاں ساڈیاں نمازاں بھی نہیں، جنہ دے روزیاں ورگے ساڈے روزے بھی نہیں، جنہ دے جہاد ورگا ساڈا جہاد بھی نہیں، جنہ دی سخاوت اور غنا جیسی ساڈی سخاوت و غنا بھی نہیں، جنہ دی تہجد گزاری اور شب زندہ داری جیسی ساڈی تہجد گزاری اور شب زندہ داری بھی نہیں، لیکن اسی انہاں دے نال محبت ضرور کرنے ہیں، اسی انہاں دے نال پیار ضرور کرنے ہیں، اسی انہاں دی عقیدت اپنے دل دے اندر ضرور رکھنے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہی سوال آقا دی بارگاہ کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی انہاں نال محبت کرنے ہیں سانو محبت دا صلہ کی ملے گا؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیشہ امت دی مدد کی تھی، ہمیشہ ایسے سوالات کی تھے جو ساڑھے مسائل دا حل ثابت ہوئے۔ آج لوگاں نے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے متعلق لوگاں دے دلاں چ نفرت پیدا کرنی شروع کی تھی مختلف طریقیاں دے نال کہ لوگ اللہ دے ولیاں تو دور ہو جان، گویا کہ اللہ دے ولیاں تو نہیں اللہ دی ذات تو دور ہو جان، انہاں دے دلاں چ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے۔ صحابہ نے عرض کیتا آقا ایسی قوم نال محبت کرنے ہاں جنہ ورگے عمل نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ کی ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں اور کی ملنا چاہیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس جماعت دے نال تو انہوں بھی رکھے گا، انہوں دے نال کھڑا کرے گا۔ انہوں دا قرب محترم حضرات صرف دنیا دے اتے انہوں دا قرب حاصل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا قرب جویں دنیا تے حاصل ہے ایویں معاشر دے اندر بھی حاصل ہوئے گا۔ جویں اسی اولیاء اللہ دے نال دنیا تے محبت کرنے ہاں کل قیامت والے دن انہاں دی محبت دے اندر ہی سانو اٹھایا بھی جائے گا۔ تو محترم حضرات اللہ دے ولیاں دا مقام کی ہوئے گا؟ فرمایا خالق کائنات نے فی مقعد صدق، اللہ نے انہاں واسطے مقام صدق بنایا عند ملیک مقتدر، اور فرمایا کہ وہ بڑی پسندیدہ جگہ یعنی مقام صدق دے اندر ہونگے اور اپنے رب تعالیٰ دے قرب دے اندر بیٹھے ہونگے۔ کتنی شان ہے انہاں لوگاں دی جنہ دے نال اسی محبت کرنے ہیں، جنہ دی عقیدت اسی اپنے دل وچ رکھنے ہیں، جو مقام صدق تے ہونگے تو کیا اس جگہ دے اتے اپنے غلاماں نو نظر انداز کرن گے؟
اپنے مریداں نو فراموش کرن گے، لیکن گل کنہاں دی ہوندی پئی ہے؟ بے شرع لوکاں دی نہیں، انہاں لوکاں دی گل ہوندی پئی ہے جڑے متقین نے۔ پہلے ہی فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، جنت دیاں نہراں چ نہاندے ہون گے، اور جدو بہن گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بہن گے، اللہ دے قرب دے اندر بیٹھن گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اے مقام صدق او ہوئے گا جس جگہ دے اتے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دے نال جیڑے وعدے کیتے نے، اس جگہ دے اتے اللہ تعالیٰ انہاں دے وعدے پورے فرمائے گا، اس جگہ دے اتے اللہ اپنے ولیاں نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ اور ولیاں دے نال وعدہ اس کا کی ہے؟ حضرات گرامی، علامہ قرطبی نے خالد بن معدان تو یہ روایت نقل کی تھی۔ آپ فرماندے نے کہ جدو محشر دا دن ہوئے گا، دو فرشتے آؤ گے، انہاں کول جو مقام صدق والے نے، جنہاں نو اللہ دا قرب حاصل ہونے والا ہے، دو فرشتے آؤ گے، اللہ دے ولیاں نو آ کے مخاطب کرن گے، ولیاں نو مخاطب کر کے کرن گے یا اولیاء اللہ انطلقو، اے اللہ کے فرشتے، اے اللہ کے ولیو تشریف لے چلو، اے اللہ کے دوستو چلو تشریف لے چلو۔ یعنی دو فرشتے اللہ دے ولیاں نو لین واسطے آن گے، اور اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا یہ بات بڑی اتاں دی ہے نا، جدو قبراں چ اٹھایا جائے گا، جدو قبراں چ اٹھایا جائے گا معاملہ ادو ہی صاف ہو جانا ہے، قبر دے وچوں اٹھان دے انداز تو ہی پتہ لگ جانا ہے کیا دوزخ والے نے تے جہنم والے نے تے آ جنت والے نے، دوزخیاں دا تے جنتیاں دا اتھی فیصلہ ہو جانا ہے، کیونکہ دوزخیاں نو سراں دے والاں تو پھڑ کے گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹھیا جائے گا، لیکن جو اللہ والے ہونے نے انہاں دیاں قبراں دے اس طرح ارد گرد قطاراں دے اندر اللہ دے فرشتے کھڑے ہون گے، اور اللہ دے ولی دے اٹھن دا انتظار کر رہے ہون گے۔ تو جدو اللہ دا ولی اٹھے گا تو اٹھ کے جدو قیامت دا منظر ویکھے گا، قیامت دا منظر ایک طرح دا نہیں ہونا، کئی طرح دا قیامت دا منظر ہونا ہے، کسی واسطے ہولناک ہونا ہے، خوفناک ہونا ہے، شدت والا ہونا ہے، سختی والا ہونا ہے، اور کسی نو پتہ بھی نہیں ہونا۔ تو کوئی وہ بھی ہوئے گا جنہوں اللہ تعالیٰ تختاں دے اتے بٹھایا ہوئے گا، انہوں نے پتہ بھی نہیں ہونا قیامت دا وہ ہولناک منظر کدوں آیا تو کدوں چلا گیا۔ اسی طرح ایک پاسے گناہگار دی قبر ہوئے گی، وہ دی قبر چوں والاں تو پھڑ کے گھسیٹ کے کڈیا جائے گا، اور دوسرے پاسے اللہ تعالیٰ دے ولی دی قبر ہوئے گی۔ جدو اللہ دا ولی قبر چ اٹھے گا تو جدو قیامت دا منظر ویکھے گا تو خوش ہو جائے گا، یعنی گناہگار واسطے وہ منظر دردناک ہوئے گا، لیکن اللہ دے ولی واسطے وہ منظر بڑا خوبصورت اور بڑا اعلیٰ ہوئے گا۔ قرآن فرماندا ہے جدو اللہ دا نیک بندہ قبر چ اٹھے گا تو اپنا اعزاز ویکھے گا، اپنا آنر ویکھے گا، پروٹوکول ویکھے گا، اپنی عزت افزائی ویکھے گا، اپنی مہمان نوازی ویکھے گا، کہے گا ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی ہوندا ہے پیا جدا ساڈے رب نے ساڈے نال وعدہ فرمایا سی اور نبیاں نے سچ فرمایا۔ یعنی جو اللہ نے اپنے ولیاں دے نال وعدے کیتے نے، اللہ تعالیٰ مقام صدق دے اتے اپنے ولیاں دے وعدے پورے فرما رہا ہوئے گا۔ اور محترم حضرات، وہ وعدے کی ہون گے جدوں ولیاں نو فرشتے لین آن گے، آؤ جی چلیے یا اولیاء اللہ انطلقو، اللہ دے ولیو چلو تشریف لے چلو، تسی اللہ دے دوست ہو، اللہ دے برگزیدہ بندے ہو، آؤ چلیے۔ بڑے اعزاز دے نال فرشتے لین آن گے، جس وقت اللہ دے ولیاں کو فرشتے آن گے تو وہ اللہ دے ولی پوچھن گے ہاں بھی سانو کتھے لے کے چلے ہو؟ وہ آکھن گے ظاہری بات ہے کہ تانوں جنت وچ لے کے چلے ہاں،
اللہ دے ولی کھلو جان گے، آکھن گے تسی سانو اوتھے نہیں لے کے چلے جو ساڑی آرزو سی، سانو اوتھے لے کے تسی نہیں جاندے پے جو ساڑی تمنا سی، جو ساڑی خواہش سی، جو ساڑی دلی آرزو سی، سانو اوتھے لے کے تسی نہیں چلے۔ تو اللہ دے فرشتے پوچھن گے بڑی عزت دے نال، بڑے پروٹوکول دے نال پوچھن گے، اللہ دے نیک بندیو، اللہ دے تسی دوست ہو، تسی تہاڈی آرزو کی ہے، تہاڈا مقصد کی ہے، تہاڈی حاجت کی ہے، تمنا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دے ولی اس وقت کہن گے فَيَقُولُونَ مَقْعَدُ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، کہ ساڈے نال وعدہ کیتا گیا سی کہ اسی اپنے رب دی محبت وچ رہاں گے تے اللہ تعالیٰ سانو اپنا قرب عطا فرمائے گا، سانو جنت وچ لے کے نہ جاؤ، سانو مالک دا دیدار کروان واسطے لے جاؤ، اسا نہیں جانا جنت وچ، ساڈا جنت وچ کی کام ہے؟ اسی تے اپنے مالک دی رضا واسطے کردے رہے، اسی اپنے رب نو راضی کرنے واسطے کردے رہے۔ اللہ اکبر، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اساں تے یتیماں نو اس تو کھانا کھلایا کہ رب راضی ہو جائے، اساں تے مسکیناں دا اس واسطے خیال رکھیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اساں تے اسیراں تے قیدیاں دا خیال اس واسطے رکھیا کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ علی حبہ، ایک بات قابل غور یاد رکھن والی، فرمایا علی حبہ، وہ جڑے اللہ تعالیٰ دے مقام صدق تے فائد ہونے والے لوگ نے، وہ تے ہر کام اللہ دی محبت وچ کر دینے پہ، علی حبہ، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں وہ۔ اور ساڈا عمل کی ہے؟ اسی اس واسطے کرنے ہاں کہ اللہ اکبر، آج کسی نال نیکی کریں گے کل کوئی ساڈے نال کرے گا، اسی کسی نال نیکی کریں گے کل ساڈے نال، اج کسی دا بھلا کریں گے کل کوئی ساڈا بھلا کرے گا، اج اگر کسی دے نال اسی اچھا کریں گے کل ساڈے نال اچھا کرے گا، یعنی اسی بندیاں تو صلے دی تمنا دے اتے نیکی کرنے ہاں، نیکی دا اجر بھی اسی بندیاں کو حاصل کرنا چاہنے ہیں، لیکن اس طرح نہیں۔ مقام صدق انج نہیں ملے گا، مقام صدق انج ملے گا کہ علی حبہ، جو بھی کرو اللہ دی محبت دے اندر کرو۔ اور اگے کی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ بھی مطلب وہی ہے، رب دے منہ نو نہیں سمجھے گل نو، نہیں سمجھے، سمجھ صحیح آ رہی ہے دے وچوں؟ آواز دی سمجھ صحیح ہوندی پئی جے تے ہوں ہاں ہی کر چھڈو یار، اور کچھ نہیں تے گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ علی حبہ، اللہ دی محبت دے اندر، لوجہ اللہ، کدے واسطے؟ اللہ واسطے، کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اور اگے کی فرمایا لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لو اے بھی گل نہیں، یعنی جزا واسطے بھی نہیں کہ بندیاں کھڑے جزا دی طلب ہوئے، جڑی گل میں پہلے عرض کر چکے ہاں کہ اس واسطے نیکی نہیں کردے کہ اج نیکی انہاں نال کران گے کل ساڈے نال کرن گے، وہ اس واسطے نیکی نہیں کردے کہ میں کسی غریب دے اوتے نیکی کراں تو میرا شکریہ ادا کرے۔ فرمایا جزا بھی بندیاں کھڑو نہیں طلب رکھ دے، وہ اگر جزا دی بھی طلب رکھ دے نے تے اپنے مالک کھڑو رکھ دے، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی دے نیکی کریے تے اگوں شکریہ ادا کرے، یہ دی بھی کوئی عادت نہیں، یہ دی بھی کوئی طلب نہیں، یہ دی بھی کوئی آرزو نہیں کہ کوئی شکریہ ادا کرے نیکی دے بدلے دے اندر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی تے اللہ دے بندیاں تے نیکی کر دے اس واسطے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اسی لگے ہی اللہ دی رضا واسطے ہیں۔ تو جدوں وہ مقام آیا جس مقام واسطے اسی کوشش کرنے ہیں کہ جنت مل جائے، جدوں یہ مقام اللہ تعالیٰ دی ولیاں تے آوے گا تے اللہ دے ولی فرمان گے کہ اساں تے جنت وچ نہیں جانا، تساں بھئی کتھے جانا ہے؟
وہ آکھن گے جی دی محبت وچ نیکیاں کردے رہے ہیں وہ دیدار واسطے جانا چاہنے ہیں، جی محبت وچ اسی جدے فرمان تے عمل کردے رہے ہیں، زندگی جدے عشق دے اندر گزاریے، اسی تے اپنے مالک دے عشق دے اندر زندگی گزاریے تو اسی اپنے مالک دا دیدار کرنا چاہنے ہیں۔ اور برادران اسلام قرآن فرماندا ہے جدو معاشر دا دن ہوئے گا تو دو طرح دے لوگ ہون گے نا، جہنمی بھی ہون گے تو جنتی بھی ہون گے، لیکن بات آج اساں صرف جنتیاں دی کرنی ہے۔ جدو ایک سائیڈ دی سمجھ آ جائے تو دوسری دی آپے سمجھ آ جاندی ہے۔ خالق کائنات جل شانہ فرماندا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت والے دن بڑے چہرے چمکدے پے ہون گے، بڑے چہرے، اللہ اکبر، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے حشاش اور بشاش اس لیے ہوں گے، وہ تر و تازہ اس لیے ہوں گے، وہ خوش و خرم اس لیے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، ان قریب ان کا رب ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اپنا جلوہ بے حجاب دکھائے گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندیاں نو روز معاشر اپنا جلوہ بکھائے گا اور اپنے مقام قرب دے اتے اپنے قریب بٹھائے گا۔ اور برادران اسلام، جو اللہ تعالیٰ دا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ دا دیدار بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ دا دیدار بڑا وڈا انعام ہے۔ دو وڈا انعام اور کیڑا ہونا ہے کہ جس مالک نو سجدے کردیاں اسا زندگی گزاری، اس مالک نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اس مالک نے اپنا، اور وہ کیسا ہوئے گا، رب کیسا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تو واپس آئے تو اللہ تعالیٰ دیاں گلاں سنائیاں تو صحابہ نے عرض کیتا نا یا رسول اللہ، اللہ کیسا ہے کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایتیں ملدی، آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا بے حجاب جلوہ بخائے گا انہاں لوکاں نو جنہاں نے اپنے رب دی رضا دی خاطر کیتا۔ تو آپ خود سوچ لو حضرات محترم، اگر نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر نیکیاں اللہ دی رضا واسطے کریں گے تو دا انعام کی ملے گا، تو جیسی ریاکاری واسطے کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جزاء ولا شکورا، اصل نیکی ہوئی ہے کہ جدے اتے نیکی کیتی جائے، نہ اندے کولوں جزا دی طلب ہوئے، نہ اندے کولوں شکریہ دی طلب ہوئے، صرف رب تعالیٰ دی رضا دی طلب ہوئے۔ تو یہ کون لوگ نے؟ یہ او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ مقام صدق عطا کرے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، اپنا بے حجاب جلوہ بکھائے گا۔ اور پھر حضرات محترم، یہ جڑی آیت مبارک ہے یہ بھی تھوڑی ساری شان سماعت فرما لو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیت ہے نا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ دعا بھی ہے، یہ سورہ القمر دی آخری آیت کریم ہے، چھوٹی ساری آیت ہے، اس نو یاد کر لو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک رات میں مسجد چلا گیا، اتھے جا کے میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر تو بعد میں محسوس ہویا کہ جویں دن چڑھ گیا، میں باہر آ کے ویکھیا تو دن نہیں سی اور رات ہی سی، پھر میں واپس مسجد چلا گیا تو میں سو گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں سو گیا نا تے مینوں اپنے پیچھے کوئی حرکت سنائی دیتی، کوئی چیز سنی میں، سرسراہٹ یا گفتگو یا کوئی چیز سنی میں، تو میں گھبرا گیا کیونکہ میں کلا سا، دوسرا تو کوئی فرد ہے نہیں سی کہ میں محسوس کردا کہ کوئی فلانا بندہ بولیا ہوئے گا یا ہلیا ہوئے گا، میں کلا ہی سا، میں ڈر گیا۔ حضرت سعید فرماندے نے کہ جدوں میں ڈریا نا تو مینوں آواز آئی اے شخص، یعنی اس کلام کرنے والے نے مینوں مخاطب کیتا کیونکہ میں خوف زدہ ہو گیا سا، مینوں مخاطب کیتا تو کیا اے شخص جس کا دل خوف سے بھر گیا ہے مت گھبرا،
یعنی ڈر نہ، بلکہ تو انج کہو. اس کہن والے نے کیا؟ تو اس طرح کہ اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون. یعنی اے لفظ پڑھ اور ڈر نہ. تو جدو تو اے لفظ پڑھ کے جنہ دا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو جو کام چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ کہنے کے بعد دعا کر. تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا. کہ یہ اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون، من امر یکون، یہ لفظ پڑھ کے دعا منگے گا اللہ تیری دعا نو قبول فرمائے گا. سعید فرماندے نے اس تو بعد پھر میں جدوں بھی دعا منگی انہاں لفظاں دے نال ہی دعا منگی تے اپنے مالک دی بارگاہ چوں میں جو منگیا مینوں میرے مالک نے عطا فرمایا. اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں بھی دعا انج ہی منگنا، میں بھی انہاں لفظاں دے نال دعا منگنا اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون. تے اے لفظ یاد کر لینے چاہیے نے سانوں تے انہاں لفظاں دے نال دعا منگنی چاہیے. اور ایک ہی چیز ہے حضرات محترم جہی چیز میرے ہونے اجے فوری طور تے ذہن چاہیے کہ اس آیت مبارکہ دا جو ساری دعا دی قبولیت دا ذریعہ بندی پئی ہے وہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں دا قرب بیان فرماندا پیا کہ جڑے میرے متقین نے انہاں نو میں اتنا قرب عطا کراں گا کہ میں انہاں نو اپنے قریب یعنی مقام صدق تے بٹھاواں گا. اور اس اولیاء اللہ دے مقام صدق نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے اسی جدو دعا منگاں گے اللہ تعالیٰ ساری دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. اور گرامی قدر حضرات اگر اسی جہنم دا خوف کریے ڈریے یہ بھی کوئی مذائقہ نہیں، جہنم ایک بری جگہ ہے. اور اگر اسی جنت دا شوق رکھیے تو مسلمان دا حق ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہی مسلمانہ واسطے، جس طرح وہ فرماندا ہے نا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اللہ فرماندا ہے جڑی اتنی بڑی جنت ہے میں انہاں واسطے بنائی ہے جنہاں میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا. جنت ساڑھے واسطے میں، لیکن کچھ لوگ نے جڑے نہ جہنم تو ڈرن والے نے تے نہ ہی جنت دی شوق دی گل کردے نے، بلکہ وہ گل کردے نے اپنے مالک دے دیدار دی، اللہ دی محبت دی، اللہ تعالیٰ نو ویکھنا چاہتے ہیں. تو ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے 3 طبقے ویکھے تے آپ نے ایک طبقے تو سوال کیتا. انہاں دی حالت یہ سی کہ انہاں دے وجود انتہائی نحیف اور کمزور سن، بڑے ماڑے چہرے اترے، رنگ پیلے. پوچھا کون تسی؟ انہاں آکھیا جی سانو دوزخ دا بڑا ڈر ہے، اسی دوزخ تو ڈردیاں ہویاں بڑیاں نعمتیں چھڑ دیتیاں نے کہ کدھرے اے دے نال آ کرن نال او کرن نال دوزخ اتنا چھڑ دیتے جائیے. آپ نے فرمایا دعا دیتی اللہ تانوں دوزخ تو بچائے. اگے گیا ایک اور طبقہ ویکھیا جیڑا اس تو بھی زیادہ نحیف و کمزور، اس تو بھی زیادہ پریشان حال، رنگ بہت ساریاں چیزاں چھڑ دیندا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، کدھرے جنت نہ ہتھوں نکل جائے، اس وجہ تو کمزور دل نحیف و لاغر سن. اگے گئے اگے ایک ایسا طبقہ ایسا گروہ ویکھیا کہ جنہاں دے وجود تے لاغر و کمزور سن لیکن انہاں دے چہرے حشاش بشاش سن، انہاں دے چہرے تر و تازہ سن، انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ سی. جو پہلے 2 سن انہاں دے چہرے بھی اترے ہوئے سن، لیکن تیسرے طبقے والے وجود انہاں نال بھی کمزور لیکن چہرے تازہ، چہرے حشاش و بشاش، چہرے دے اتنے رونق، چہرے دے اتنے نور چھلک رہا ہے. آپ نے فرمایا تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا جی سانو اپنے رب دے دیدار دا شوق ہے، اپنے رب دے دیدار دا شوق ہے. تے پہلیاں نو فرمایا اللہ تانوں دوزخ تو بچائے،
دوسرے نے فرمایا اللہ تانوں جنت عطا فرمائے، تے جڑے تیسرے سن فرمایا اللہ تعالیٰ تانوں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرات محترم جدو رب تعالیٰ دا دیدار ہو جانا ہے تو پھر ظاہر جنت ملنی ہے، دوزخ تو بچ جانا ہے، گلاں تے ساریاں رل جانیاں نے، پھر سارا کچھ دوزخ تو بچا دا بھی انتظام ہو جانا ہے، جنت دے درجیاں دا انتظام بھی ہو جانا ہے، تے وڈی گل اے وے کہ اللہ تعالیٰ دا دیدار بھی نصیب ہو جانا ہے۔ تو محترم حضرات اس جو دو آیت مبارک آیات قدسیہ میں پڑھیاں نے، انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین دا ذکر فرمایا اور متقین دی شان بیان فرمائی، اور جو اللہ تو ڈرن والے نے، جو ہمیشہ نیکی دے رستے تے چلن والے نے، ہمیشہ برائی تو بچن والے نے، نیکی دا درس دین والے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ دا مقرب ہویا، اللہ تعالیٰ نے جس نو مقام صدق عطا کر دیتا، او دے ورگی پھر شان کسے دی بھی نہیں ہونی۔ تو برادران اسلام اگے سماعت فرماؤ، اللہ کریم سانو متقین دا ساتھ نصیب فرمائے، اولیاء اللہ دا قرب عطا فرمائے، جو روز محشر اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر مقبول و محبوب ہونے نے، اللہ تعالیٰ سانو انہاں دی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور محبت یہ نہیں کہ صرف گلاں دے نال، گلاں والی محبت نہیں، عمل والی محبت، اللہ سانو عمل والی محبت عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے کیتا، جو انہوں نے نیک عمل کمائے، سانو اس طرح نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور تقوی برادران اسلام پتہ کی ہے، میں نے بات یاد آ گئی ہے، تقوی کس چیز دا نام ہے؟ تقوی میں نے ایک دفعہ کسی بچے دے نال ملاقات یا فون تے بات ہوئی، کس طرح میں نے اس وقت یاد نہیں، تے جدو بچہ جدو داڑھی آنی شروع ہوندی ہے تو جڑی سچی داڑھی ہوندی نا حضرات، اے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی سنت ہے۔ سچی داڑھی جنہوں کینچی اس طرح نہ لگا ہوئے، سچی داڑھی اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ اور پھر جڑے نبی دی محبت دے وچ سرشار ہوندے نے، وہ بھی داڑھی سچی رکھتے ہیں۔ تو بچہ سی تے اس نے داڑھی رکھی، بڑا سونا بڑا پیارا لگے کہ سرکار دی سنت سجا لئی ہے۔ انہوں کسی نے نا بڑا ڈیسارٹ کیتا، وہ تیری کیڑی عمر ہے جے داڑھی رکھن دی؟ جدو داڑھی آندی ہے تے بندے نالوں تے اللہ بہتر جاندا ہے نا، عمر ہوندی ہے تے داڑھی آندی ہے، عمر تو پہلا تے نہیں نہ ہوندی، بھی تیری کیڑی عمر ہے دسو؟ نلائکی دی انتہا ہو گئی۔ انہیں آکھیا جی مینوں انج تے گھر دے آندے نے تیری اجے کیڑی عمر ہے؟ تو جڑی گل میں تانوں سنانا پئی گل میں انہوں سنائی کہ جدو اللہ تعالیٰ جاندا ہے کہ ہن بندے میرے دی عمر ہو گئی داڑھی دی، اللہ نو داڑھی دے چھڑدا ہے، داڑھی آ جاندی ہے، اللہ بہتر جاندا ہے عمر دے نال ہی آندی نا۔ تے میں بیٹا تقوی اس چیز دا نام نہیں، تقوی اس چیز دا نام ہے کہ تسی بغیر لوکاں تو ہچکچان تو، بغیر شرم محسوس کرن تو اس چیز دی طاقت رکھو کہ اپنے اللہ دے حکم تے عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرنا ہے۔ لوگ کی آندے نے ایدی پرواہ نہ کرو، اے ویکھو رب تعالیٰ کی فرماندا پیا، اے ویکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے، نبی کریم علیہ السلام دی مرضی و منشا کی ہے، آقا دی رضا کا دے وچ، رب تعالیٰ دی رضا کا دے وچ۔ جدو اسی دنیا دے تمام فکراں تو بالا تر ہو کے، تمام سوچاں نو نظر انداز کر کے، تمام مہنیاں تے جنیاں بھی تانے ہوندے نے انہاں تو بالا تر ہو کے جدو اپنے مالک دے فرمان تے عمل کران گے، رسول اللہ دی سنت تے عمل کران گے، تے سمجھا جائے کہ ساڈا شمار متقین دے اندر ہو گیا۔ تقوی دے راہ تے اسی ٹر پئے ہاں، اگو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام ایک ایسی اس دو آیات مبارکہ دی روشنی چ ضمن وچ اور بھی گفتگو کیتی جا سکتی ہے، لیکن میں کوئی عرض کیتا سی کہ دو چار آیتاں تانوں سناواں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا اپنے رب تو ڈردا ہے اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا۔ کتنیاں؟ اللہ تو ڈرن والے انہوں دو جنتاں ملن گیاں۔ یہ آیت ویسے تو ادو اتری جدو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے بیٹھے عالم استغراق کے چلے گئے، اپنا فوت ہونا، قبر، حشر، قیامت دے معاملات اس سارے آپ دے ذہن پھر گئے اور آپ دے وجود تے خشیت دی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ جڑے اللہ تو ڈردے نے اللہ انہوں نے 2 جنتاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ اتنے علماء کرام فرماندے نے کہ اللہ تو جیڑا بھی ڈرن والا ہے اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے 2 باغ دے گا۔ جنت تے خود بہت بڑی چیز ہے نا، اتنی بڑی کہ کوئی انسان وہ دا حدود دربا ماپ ہی نہیں سکتا، لیکن 2 جنتاں تو مراد بزرگ فرماندے نے کہ وہ 2 باغ نے، اللہ 2 باغ دے گا ڈرن والیاں نوں۔ ایک باغ دے اندر اس دا ذاتی محل ہوئے گا جہدے اندر او دے گھر دے او دی فیملی او دے مقرب پرائیویسی ہوئے گی، بالکل ایک محل ہوئے گا ایک باغ دے اندر۔ اور دوسرا باغ جڑا جس طرح علماء نے لکھیا کہ جڑا دوسری جنت ہوئے گی دوسرا باغ ہوئے گا، جویں اسی اپنا مکان بنایا ہوندا نا تے ایک ڈیرا بھی بنا لینے ہیں، وہی آئے گئے مہمان واسطے، ملاقات واسطے، یار دوست آ جان، کوئی تقریب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سہولت اپنے ڈرن والے بندیاں نو عطا فرمائے گا کہ 2 باغ دے گا جنت دے اندر۔ ایک باغ دے اندر اس دا ذاتی محل ہوئے گا اور دوسرے باغ دے اندر وہ دوست احباب دے بیٹھن نو جگہ ہوئے گی۔ یہ 2 چیزاں اللہ دے گا انہاں نو جو اللہ تو ڈرن والے نے۔ اسی اللہ تو کنہ کو ڈرنے ہیں، سانو صرف نام دی حد تک، اسی تجارت دے اندر گڑبڑ اسی کرنے ہیں، گفتگو کلام دے اندر ساڑھے سچ کوئی نہیں، کاروبار تجارت دے ایمانداری کوئی نہیں، جیڑی گل اسی کرنے ہیں اس گل دے اتے اسی پورے نہیں اتردے، غریباں مسکیناں یتیماں دا مال کھا جان دی کوشش کرنے ہیں، زکوٰۃ دا مال غریباں واسطے آیا ہوندا ہے، امیراں دی کوشش ہوندی ہے کیڑا کسی نو پتہ لگنا ہے تو کھا جاؤ۔ یہ ساریاں چیزاں کی نے؟ یہ اس چیز دی دلیل نہیں کہ اسی اللہ تو ڈرنے ہیں، بلکہ یہ بغاوت ہے اور خدا تعالیٰ دے قہر نو عذاب دین آواز دین والی گل ہے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ شاید کوئی نہیں ویندا پیا، کوئی شک نہیں کہ کوئی نہ ویندا ہوئے، لیکن یہ یاد رکھو کہ رب تعالیٰ تے ویندا نہ پیا۔ اسی اگر ذرے برابر بھی ہیر پھیر کریے اللہ تعالیٰ جل شانہ ویندا پیا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے دلاں دے اندر پیدا ہونے والی کیفیات تو واقف ہے، بلکہ اس نے اپنے فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے او فرشتے نے جڑے ہر وقت انسان دے نال رہندے نے، جو اسی کرنے ہیں انہوں جان دے نے۔ اللہ فرماندا ہے یعلمون ما تفعلون، انہوں نے اللہ نے اتنا علم دیتا ہے کہ تیرے ہر فعل تو باخبر نے، جنہاں نو رب تعالیٰ نے فرشتے بنا کے نال ٹورے ہے۔ جدو او ہر گل جان دے نے تو کیا رب تعالیٰ نہیں جاندا؟ تو اسی جدو بھی ہیر پھیر کرنے ہاں، اسی سودے سلف دے اندر، ناپ تول دے اندر، گفتگو دے اندر، وعدے دے اندر، تو اللہ تعالیٰ جاندا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی اللہ تو ڈرنے ہاں پہ، نہیں، بلکہ ساڑا کنسیپٹ، ساڑا تصور خراب ہو گیا۔ کسی نے کسی ڈاکو تو پوچھا تو انہوں کیا ہوئے اللہ تو ڈردا نہیں تو؟ اس آکھا جی جنہ اسی ڈرنے ہیں کوئی بھی نہیں ڈردا۔ ہن ماردا ڈاکے وے لیکن آندا اسی اللہ تو ڈرنے ہیں، اسا اپنا کنسیپٹ بدل لیا نا، نظریہ چینج کر لیا ہے۔ وہ آندا جی اسی جنہ اللہ تو ڈرنے ہیں کوئی بھی نہیں ڈردا، تسی کیویں ڈردے ہو بھئی؟ اللہ تے فرماندا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اگر کوئی چوری کرے تو او دے جرم دی سزا ہے کہ او ہاتھ کٹ دیتے جان۔ اللہ تعالیٰ تے اتنا ناراض ہوندا ہے، وہ آندا نہیں جی اسی جدوں کسی دی کندھ ٹپنے ہاں سانو بڑا ہی ڈر آوندا ہوندا، نال اسی اللہ نو یاد کرنا یا اللہ ایک کری بچائیں، یا اللہ کو ویکھ نہ لے۔ اے کی ہے؟ اے دلاں دے سیاہی دی دلیل ہے کہ دل مردہ ہو چکے نے، تصور بدل چکے ہے۔ اللہ تو ڈرنا اے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ڈرنا اے وے کہ کسے دے مال دے وچوں ایک تنکے دا بھی ہیر پھیر نہ کدھر ساڈے کولوں ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کوئی نہیں ویندا پیا اللہ سونا تے ویندا نہ پیا۔ وہ بچیاں دی کتاب وچ کہانی نہیں موجود، جس بچی دی ماں نے انہوں کہا سی کہ دودھ پانی پا، تو اسے آکھیا نہیں خلیفۃ المسلمین نے منع فرمایا کہ دودھ پانی نہیں پانا، تے ماں نے آکھیا خلیفہ کیڑا ویندے نے پے، اور حقیقت یہ سی کہ خلیفہ ویندے پاویں نہیں سن پے لیکن سندے پے سن۔ تو اس آکھیا ماں خلیفہ پاویں نہیں ویندے پے، جس رب نے آپ نو خلیفہ بنایا وہ رب تے ویندا نہ پیا، اللہ تے ویندا نہ پیا، پاویں عمر نہیں ویندے پے رضی اللہ تعالیٰ نو، اللہ تے ویندا پیا۔ تو اے تصور، اے عقیدہ، اے نظریہ، اے ساڈا ایمان ہونا چاہیے، تو پھر اسی ہیر پھیر نہ کریے۔
اسی چھوٹے تو چھوٹے پیمانے دے اتنے بے ایمانی دی کوشش کرنے ہیں، پھر اسی آنے اللہ تو اسی ڈرن والے بھی ہیں، دودھ وچ اسی پانی پانے ہیں، پھر آنے اسی اللہ تو ڈرن والے بھی ہیں، اسی مال خریدنے ہیں تو اس دے پیسے جڑے پورے وصول کرنے ہیں، مال ہلکا دینے ہیں، پھر اسی آنے اسی اللہ تو ڈرنے ہیں۔ ساڑھے ہر کام دے اندر تے بے ایمانی ہے، یہ اللہ تو ڈرن دیاں نشانیاں نہیں حضرات محترم۔ تو برادران اسلام اگر اللہ تو ڈرنا سکھ لئیے تو جے سانو ڈرنا نہیں ہوندا تے ڈرن والیاں دے نال لگ جائیے، ڈرن والیاں دے بغیر پیر و مرشد دے منزل حاصل نہیں ہوندی۔ جویں اقبال نے کہا سی نا کہ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، بس میں آخری بات کر کے چھٹ لگا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں آپ مدین چوں نکلے تو مدین کون سن؟ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ اللہ دے نبی بھی سن، موسیٰ علیہ السلام دے سسر بھی سن، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو شبانی آندھنے بکریاں چران نو، ایک عرصہ آپ نے بکریاں چرائیاں، تو پھر جدو واپس آئے تو او درخت زیتون تے جو چراغ روشن سی اتھوں آگ لین گیا تے حکم ہویا فَخْلَانَا عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ اپنے نلین اتار دیو، میں توڑا رب توڑے نال مخاطب ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اعلان نبوت کرن دا حکم دیتا۔ تو اقبال نے کہا سی کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر پیر کامل مل جائے، انہیں کہا کہ اگر کوئی شعیب ان سمجھ لو کہ مثال آپ نے دیتی کہ اگر پیر کامل مل جائے تو شبانی آندھے نے بکریاں چران نو تے کلیمی آندھے نے او اعلان نبوت نو، جو اللہ نے پھر اپنی بارگاہ بلا کے اپنا کلیم بنایا، تو او کتے بکریاں چرانا تے کتے کوہ تور تے جا کے اپنے رب دے نال کلام کرنا، کتنا فرق ہے۔ اقبال نے کیا اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، جب پیر کامل مل جائے تو بڑی جلدی پستی چو اٹھا کے بلندی عطا فرما سکتا ہے اگر پیر کامل مل جائے۔ تو برادران اسلام جو سچے نے، جو اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے نے، جو مقام صدق تے فائد ہونے والے نے، جو اللہ تعالیٰ دے مقربین نے، انہاں نال محبت کرو، صرف محبت زبانی نہیں بلکہ عملی طور تے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارو، اللہ دے فضل و کرم دے نال کسے بد عقیدہ دی بد عقیدگی دے چانسے چ نہیں آؤ گے، کسے بھٹکان والے دے فریب چ نہیں آؤ گے، کیونکہ جنہوں اللہ تعالیٰ دے ولی دا دامن نصیب ہو جائے انہوں شیطان بھی نہیں بھٹکا سکتا، جنہوں اللہ دے ولی دا قرب حاصل ہو جائے انہوں شیطان کدی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان یا انہوں دے پیروکارہ تو اگر بچنے تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے ساتھ ہو جاؤ، اللہ دے ولیاں دا قرب حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے مقرب ہو جاؤ، انہاں ولیاں دے مقرب ہو جاؤ جو مقام صدق تے اللہ دی بارگاہ دے اندر فائد ہونے والے نے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔